السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ جی، بغیر الحمدللہ کے نماز نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم ایک جملہ، ایک سینٹنس یہ بولتے ہیں، اھدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیھم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا احسان ہوا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کا پھل مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، صراط مستقیم ہوتی کیا ہے، سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے، ہم کیسے اس کو سمجھ پائیں گے؟ تو تھوڑے سے وقت میں پوری طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گی، کیونکہ ہر مسلمان زندگی بھر نماز پڑھے گا اور نماز میں الحمدللہ پڑھے گا۔ اس خاص آیت کا مطلب آپ سمجھیے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ الحمد شریف کا ترجمہ اور اس کا کچھ مختصر تفسیر کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ کل آپ لوگوں نے سنا تھا اھدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ اور اس میں بتایا گیا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ رب کائنات نے ایک جگہ اور فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج اھدنا الصراط المستقیم کو اور ایکسپلین کریں گے اور اس کا خلاصہ کیا جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیھم، اور راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ کن کا راستہ؟ اے اللہ جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا ہمیں راستہ چلا۔ یہ ہم قرآن پاک کی جو آیت ہے نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے تو امام صاحب کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہوتا ہے، اور اکیلے میں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا، وہ بھی ہم قرآن پاک سے ہی دیکھیں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمارے دماغ میں یہ مطلب آ جانا چاہیے، اے اللہ تو ہمیں راستہ ان لوگوں کا چلا جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ لوگ ہیں کون؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اور یہ بات اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے۔ اس سے پہلی آیت کیا تھی؟ اھدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا۔ تو صراط مستقیم سے ان لوگوں کا راستہ مراد ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، جو اللہ اور رسول کی بات مانیں، سمجھے، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو رب کائنات نے لسٹ بنا دی کہ ہمارا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے، ہمارا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے۔ تو اس میں 4 لوگوں کا ذکر ہے، من النبیین والصدیقین، اور 2 ہو گئے، 3 نمبر پر شہداء، اور 4تھے نمبر پر صالحین، نیک بندے۔ اور نیک بندوں میں اللہ کے اولیاء آتے ہیں، اللہ کے دوست آتے ہیں، اللہ کے خاص بندے آتے ہیں۔ تو رب کائنات نے صاف صاف فرما دیا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر ہم احسان فرماتے ہیں،
جن پر ہم انعام فرماتے ہیں۔ رب کائنات نے خلاصہ فرما دیا۔ اب میں اس کا شان نزول بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت صوبان، کیا نام ہے؟ صوبان۔ ایک مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، بہت اداس پریشان حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان کیا معاملہ ہے، آج تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی طبیعت تو صحیح ہے؟ صوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیماری تو کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں کوئی پریشان ہے کرنا؟ کہا پھر کیوں پریشان ہو، ہمارے ہوتے ہوئے تم پریشان ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، مگر مجھ کو غم ستا رہا ہے آخرت کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب کوئی پریشانی پڑتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، پریشانی ختم ہو جاتی، کتنی بڑی مصیبت ہو آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ سب ختم ہو جاتی ہے، غم خوشی میں بدل جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر مجھے بار بار اس بات کا ٹینشن ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے جائیں گے، ہم بھی اس دنیا چلے جائیں گے، جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، آپ تو تمام نبیوں سے بھی اونچے ہوں گے، اور یا رسول اللہ ہم تو پتہ نہیں کون سے کونے میں ہوں گے۔ اگر ہمیں جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت تو ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ اگر آپ کا جنت میں دیدار نہ ہوا تو جنت تو ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے لیے تو کوئی کھنڈر ہو جائے گا، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان، بیابان جنگل ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحابی رسول کا ادب اور صحابی رسول کی محبت، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا کیسی بات کر رہے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو بے مثال بنایا ہے، جنت تو ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے خواب و خیال میں نہیں آئی، وہاں تمہارا دل نہیں لگے گا، وہاں تو دل لگنا ہی چاہیے، مگر نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاموش ہوئے کیا؟ جبرائیل امین تشریف لیا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جبرائیل امین جاؤ ہمارے محبوب کے جو ایک عاشق نے، ایک جانثار نے جو ان سے سوال کیا ہے اس کا جواب دے دو جا کر، اور خوشخبری سنا دو تمام مومنوں کو، تمام مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آ گئے۔ سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ نہ ملے تو جنت بیکار ہے۔ جبرائیل امین کو رب کائنات نے لے کے بھیج دیا، خوشخبری سناؤ کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی مانتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے رسول اللہ تو نبیوں کے سردار ہیں، تو تمام جانثار جو ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، من یطع اللہ والرسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، فاولئک مع الذین، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، مسئلہ حل ہو گیا، جو صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، جو شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت امام حسن حسین کے ساتھ ہوں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور غوث پاک کے ساتھ ہوں گے، ہم خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم ان کے وفادار ہیں، ہم یہاں بھی ان کو مانتے ہیں اور وہاں بھی انشاءاللہ یہ ہمیں بھولیں گے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات پر مہر لگا دی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صراط الذین انعمت علیھم جو ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا، اور جن پر اللہ نے احسان کیا تو وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ اللہ کے دوست یعنی ولی اللہ ہیں۔ تو بغیر ولی اللہ کے ذکر سے نماز تو نماز کی کوئی رکعت بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ قربان جائیے، ہم سنیوں کا کیا نصیبہ ہے، کیا نصیبہ ہے
ہم الحمدللہ اپنے گھروں میں محفلیں سجاتے ہیں، ان کی مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسے ہی نہیں جاتے ہیں، یہ کوئی ہمارے دماغ کا ہمارے من کا خیال و خواب نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، یہ اللہ کے حکم پہ عمل ہے۔ میرے سنیوں، اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ والوں کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے، اور یہ عقیدت ہمیں اور کسی نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہے۔ کوئی بھی رکعت نماز کی اولیاء اللہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ نے صاحب اچھی طرح سے سن لیا، لہذا آج کا یہ بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے آیت آیت جملہ جملہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک مرتے دم تک سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے۔ یہ دل میں تہیہ کر لیجئے یہ کہ ہم مرتے دم تک قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج سے میں نے یہ بھی کیا کہ ہم ہی چند لوگ سنتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آج سے میں اس کو اپنے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا کروں گا، سمجھے، انٹرنیٹ پر، تاکہ دنیا میں جہاں بھی لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ملٹی میڈیا یہ مادھیم جو ہے یہ ایسا ہے کہ آدمی اس پر چاہے تو اچھا بھی کام کر سکتا ہے اور برے کام تو ہو ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ اس بیان کو سننے کے بعد اس کو آگے بھی بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کو سمجھ سکیں، قرآن پاک کا مطلب، قرآن پاک کی تفسیر، اس کی میننگ، اس کا پرپس، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ہم قرآن پاک کو نماز میں پڑھتے ہیں، خاص کر الحمدللہ سورہ فاتحہ کو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو خوب شیئر کریں، اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ میں ایک نئے پلے لسٹ میں ایک فولڈر بناؤں گا، تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر، اس میں انشاءاللہ یہ بیان میں ڈالا کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو خوب شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمیں مشورہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ قرآن پاک کی خدمت ہو۔ اور آپ اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، لوگوں کو پڑھائیے، اور اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھنا سیکھ لیجئے۔ ہاں، آپ ہمارے چینل سے قرآن پاک بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، اردو بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک چینل اور ہے انگلش امام، اس پر ہم عربی اور انگلش سکھاتے ہیں، اور صرف انگلش اور عربی اس چینل پر، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، آسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔